الحمد لله نحمده ونستعيننا وسيد جماعتنا وسيد لدفعتنا نورنا ونور ديننا ونور دنيانا أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علی حال محمد وصلی علی قول محمد وصلی علی جمال محمد وصلی علی جلال محمد وصلی علی منال محمد وصلی علی خصال محمد وعلی آلہ وصحابہ وأولیاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ويا سيدي يا شفيع المذنبين ويا سيدي يا جد الحسنين ويا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی اور قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جا
جو دیکھو تو مان جاؤ گے، ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یاسین طٰہٰ انا اعطیناک الکوثر والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا۔ لائق صد عزت و احترام زینت مسند صدارت میری مراد محترم المقام قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت یادگار اسلاف حضور قبلہ عالم سید السادات فخر السادات قبلہ والد گرامی پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، نہایت ہی خوبصورت علم و عمل آواز کے مالک خطیب اہل سنت خطیب نقطہ دام محترم المقام قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد محمود صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا محمد فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام قبلہ علامہ حافظ محمد سمیر صاحب، اللہ رب العالمین علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ خطیب اہل سنت عظیم مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شکیل صاحب سلطانی، محترم المقام محترم قبلہ علامہ حافظ محمد عمران صاحب، محترم المقام قبلہ علامہ حافظ محمد عماد الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام نقیب مسلک حق اہل سنت والجماعت میری مراد محترم المقام قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد افضال ندیم صاحب سلطانی دامت برکاتہم العالیہ، خوبصورت آواز کے مالک عظیم مداحان حبیب کی فہرست میں درخشندہ ستارہ میری مراد اللہ تعالیٰ بھائی ادریس صاحب کی کاوشیں محنتیں اہل خانہ کی دیگر احباب کی جو معاونین رہے، یہ محنتیں یہ محبتیں حضور علیہ السلام کے اظہار پر اتنا گھر کو دلہن بنانا سجانا اور پھر اپنے ذہن کے اندر بڑے دنوں سے اس محفل کو سجا کے بیٹھنا، یہ بھی ایک ثواب اور ہر لمحہ وہ ثواب کا لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ادریس صاحب کی دنیا قبر اور حشر بھی ایسے ہی سجا دے جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب رو محبت کے اندر یہ اس طرح سج جاتے ہیں، خود بھی ہمیں بھی سجاتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سجا دے۔ اور قبلہ ان کے بھائی ادریس صاحب کے والد بزرگوار مائی صاحبہ کو جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ تلاوت کردہ آیہ مقدسہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق ایمان والوں پہ رب العالمین نے احسان فرمایا کہ ان میں عظمتوں والا رسول بھیجا۔ یہ تلاوت کلام پاک جو میں نے کی ہے اس کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ رب العالمین احسان جتا رہا ہے صاحبان ایمان پر کہ ایمان والوں پہ احسان فرمایا۔ یہ بات بڑی کمال کی تو ہر آیہ مقدسہ ہے، پورا قرآن ہی کمال والا ہے، لیکن یہ آیہ مقدسہ جو بالخصوص خصوصی طور پہ اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو اجاگر فرمانے کے لیے اور اپنے محبوب کی عظمتوں میں سے ایک عظمت اور صفات میں سے کئی صفات میں سے ایک صفت بیان فرمانے کے لیے رب العالمین نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، صلاۃ والسلام۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر احسان فرمایا
احسان تو اس نے ساری انعامات ساری نعمتیں عطا فرما کر بھی فرمایا ہے لیکن جتایا نہیں۔ احسان جتایا ہے تو ٹوٹل ایک نعمت پر، اور وہ نعمت عظمیٰ ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ یا اللہ، یہ ہاتھ تو نے عنایت فرمائے، ان پر احسان نہیں جتایا، ان پر احسان ہے تو تیرا احسان ہے تو تیری نعمت، لیکن احسان جتایا نہیں۔ یا اللہ وجہ، یا اللہ قدم بھی تو نے عطا کیے، جسم بھی تو نے عطا کیا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ وجہ فرمایا ایک یہ تیرا جسم نہیں، تیرے سارے تجھ پہ جو انعامات میں نے فرمائے، سارے احسانات جو فرمائے، کسی نعمت پر بھی احسان نہیں جتایا، ایک ہی نعمت پہ احسان جتایا ہے۔ یا اللہ وجہ فرمایا کیونکہ ہاتھ بھی تیرا مخالف ہے، پاؤں بھی تیرے مخالف ہیں۔ یا اللہ بات سمجھ نہیں آئی، آج ہاتھ کو جو کہوں وہ کرے گا، جو پکڑوں پکڑے گا، جدھر اٹھاؤں اٹھے گا، مخالف کیسے؟ فرمایا اے بندگان خدا، قیامت کا دن آئے گا اور قیامت میں الیوم نختم علی افواہہم، تیرے منہ پہ مہر لگ جائے گی، تو چپ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا آج کا دن تیرے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا تیرے منہ پہ مہر لگ جائے گی۔ یا اللہ حساب و کتاب شروع ہوگا، دیں گے کیسے؟ فرمایا میزان لگا ہوگا، حساب جاری و ساری ہوگا، لیکن تو منہ سے نہیں بولے گا، تیرا منہ چپ ہو جائے گا، تیرا منہ بند ہو جائے گا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، فرمایا پھر تیرے ہاتھ کلام کریں گے، پھر تیرے ہاتھ گفتگو کریں گے اور عرض کریں گے مالکا، یہ بندہ مجھ سے یہ گناہ بھی کرتا رہا، چوری بھی مجھ سے کرتا رہا، ڈکیتی بھی مجھ سے کرتا رہا، اوروں کا مال غصب کر کے کھاتا رہا، اوروں کی زمین جناب والا اس پہ قبضہ کرتا رہا۔ یہ ہاتھ بول کے تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ تیرے مخالف ہو جائیں گے۔ یا اللہ یہ گناہ بھی کرتا رہا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا پھر قدم بولیں گے اور قدم بول کے عرض کریں گے اے نیلی چھت والے، اے خلاق کائنات، یہ بندہ میرے ذریعے سے چل کے جا کے گناہ کیا کرتا، قدموں کے ذریعے سے چل کے جا کے فلانا گناہ کیا کرتا۔ یہ قدم بھی بولیں گے، یہ ہاتھ بھی بولیں گے، تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ رب نے فرمایا اے بندگان خدا، جو ہاتھ تیرے خلاف بولے، جو قدم تیرے خلاف بولے، اے بندو میں ان نعمتوں کا احسان کیوں جتاؤں؟ میں اس نعمت عظمیٰ کا احسان جتاؤں گا جو قیامت میں بھی تجھے سینے سے لگائے گا۔ فرمایا یہ تو مخالف ہو جائیں گے، ہاتھ دے کے جتاتا نہیں، قدم دے کے جتاتا نہیں۔ فرمایا نعمت عظمیٰ کملی والا دے کے جتا رہا ہوں، وہ نعمت ہی بڑی نعمت ہے، وہ نعمت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے، ثواب کی خاطر سبحان اللہ۔ قبلہ مائی صاحبہ کو ہم نے ثواب پیش کرنا ہے، محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ فرمایا ہاتھ دے کر جتا سکتا تھا لیکن جتایا نہیں، کیونکہ تیرا مخالف ہے، تیرا اگلے دن بولے گا، قیامت کے دن بولے گا، لیکن ادھر وہ جو بولے گا نا وہ تیرے حق میں بولے گا۔ ہے جی کتنا پیارا آقا، کیسا پیارا نبی، کتنا وہ پیارا نبی، وہ سہارا نبی، وہ غمخار نبی، وہ کسی اور کا نہیں، وہ ہمارا نبی ہے جی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اولا بھی سب سے پاس، تھوڑا سا اگر گنگنا لو، آج تسا نبی واسطے بول جاؤ،
کل قیامت نو نبی تسا واسطے بول دے سی سب سے بالا اللہ خوش رکھے آپ کو سب سے بالا نبی سب سے ٹوٹل جناب والا ٹوٹل نعت خوانی ہی تو بڑی چیز ہے. یہی نعت پڑھنے کے لیے میں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کدھر کبھی کدھر عدم سے لائی ہے. ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہ نعت پڑھ لی جائے محبت سے. تقریر جمانا میرا مقصد نہیں, سید کا کوئی پیغام دینا مقصد ہے. لہذا سارے ہی نعت خان بن جاؤ سب سے بالا بے سب سے قربان جائے میرا نبی آیا, اتنی عظمتوں اتنی شانوں والا نبی آیا. دن کتنا مبارک ہے, کیا حسین گھڑیاں ہیں. اور قبلہ بھائی ادریس صاحب کو دن کتنا خوب رو ملا ہے. ابا جی کی یاد بھی امی جی کی یاد بھی. کتنا خوبصورت دل, کتنا حسین ماحول ہے. ماحول تو وہی ہے, یار تو وہی بیٹھے ہیں, لیکن کمی ہے تو ابا جی کی کمی ہے, امی جی کی کمی. لیکن وہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, وہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے اس محفل میں موجود ہیں. وہ چراغ گولڑا شاید اسی منظر کے کشی کرتے ہوئے اسی لیے کہا تھا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس میری ماں کی جو تہے مزار چلے گئے. اللہ اکبر, بڑا حسین ماحول. رب العالمین نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کیا حکم ہے. یا اللہ حکم فرما. فرمایا 3 جھنڈے لے کے جاؤ, ایک مشرق میں لگا دے, ایک مغرب میں لگا دے. وَنَصَبَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ, ایک میرے چھت پر کعبہ کی چھت پہ لگا دیا جائے. یا اللہ کعبہ کی چھت پہ. فرمایا ہو کعبہ کی چھت پہ. یا اللہ وجہ. فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گھر کو سجا لے, اگر کمکمے لگا لے, اگر جھنڈیاں لگا لے, چھت پہ جھنڈا سجا لے, تو کوئی اس کو کچھ کہے نا, کیونکہ آج میں کعبہ پہ جھنڈا لہروا کر قیامت تک بتا رہا ہوں یہ جھنڈا لہرانا کوئی عام اور کسی کا کام نہیں, رب العالمین کا طریقہ چلا رہا. اچھا کھانا کھائیں گے انشاءاللہ, راج کے کھائیں گے. اور نعرہ تو سمارنا اچھے طریقے نال تانجے. نعرہ ہمارا نہیں ہوتا کسی پیر لابے والا مولوی خطیب کا نہیں ہوتا, نعرہ اللہ رسول کا ہوتا ہے محبت سے. نعرہ تکبیر سارے ہی بول, جو بڑا کون ہے سارے ہی بولو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. فرمایا جبریل مشرق میں مغرب میں. یا اللہ مشرق مغرب میں کیوں؟ وجہ. اللہ اکبر. عالم تخیلات میں, وگرنہ جبریل میں کیا دم کے جو رب سے پوچھے کیوں, کیوں نہیں, یہ عالم تخیلات میں.
یا اللہ وہاں پہ جھنڈے کیوں لہروائے، وہاں پہ بھی جھنڈا، مشرق و مغرب میں جھنڈا، وجہ کیا؟ اللہ اکبر فرمایا مشرق سے زمین شروع ہوتی ہے جناب والا، مغرب میں ختم ہوتی ہے، شمال و جنوب یہ ساری زمین ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے۔ اگر آپ مسجد میں چلے جاؤ، ٹائل ایک خصوصی طور پہ ٹائل لگی ہوتی ہے، یہاں پر جوتی لگا کے نہیں آ سکتے، یہ مسجد کی حد ہے، انڈیا کشمیر کا بارڈر، وہاں پہ ایک حد لگی ہے نشانی، یہ بارڈر ایریا ہے، یہاں سے کراس نہیں کر سکتے، ہر شے کی نشانی ہوتی ہے، ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے۔ یا اللہ یہ مشرق مغرب میں جھنڈے کیوں؟ فرمایا ایک مشرق میں لگا دیا، مغرب میں لگا دیا، بتانا چاہتا ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک چورس اعتبار سے یہ ساری زمین میلاد کی زمین ہے، جسے میلاد پسند آئے وہ یہاں رہے، جو میلاد نہیں پسند کرتا وہ اس زمین سے باہر چلا جائے۔ نیجے گل پسند آئی تو پھر سبحان اللہ ہو، اے میں دسن آستا نہیں، اللہ رسول نو خوش کرن آستا ہے۔ سونے ربا دن نو بھی سارا دن آمد مصطفیٰ کے نعرے، رات بھی یار دی یاد سجائے بیٹھے ہیں جی۔ اللہ اکبر، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، وگرنہ ہماری کیا حیثیت ہے جی، کون ہمیں کوئی سلام بھی نہ کرتا۔ اگر لوگ عزت کرتے ہیں نا، ہم سب کی عزت کرتے ہیں تو کملی والے نام کا صدقہ ہے، وگرنہ وہاں تو لوگ اتنی درندگی تھی، انسان تو تھے، انسانیت کوئی نہیں تھی، محبتوں کی جگہ نفرتوں نے لے لی تھی، لوگ بچی کو زندہ دفن کر رہے تھے، وہ بھی تو وہی واقعہ ہے نا، وہی قصہ ہے نا۔ بچی دروازے پہ اللہ اکبر داہیہ قلبی آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے 7 سال کی بچی نے دروازہ کھولا ہے جی، کسی سے چھپی لگی تو بات ہے نہیں، دروازہ کھولا، اللہ اکبر، آگے 7 سال کی بچی، آج 7 سال کے بعد پلٹ کے داہیہ قلبی آیا گھر میں، دیکھا بچی، کہا تو کون ہے؟ کہا میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ کہا اس گھر کا مالک تو میں ہوں۔ کہا چل پیچھے ہٹ، تو کدھر ہے مالک؟ میں یہاں 7 سال سے رہتی ہوں، یہ ہمارا گھر ہے، میری امی کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، وہ چھوٹے سے سراغ سے نا ماں نے دیکھ لیا، کہا بیٹی پیچھے ہو جا، یہی گھر کا وارث ہے۔ اللہ، بچی کو تو پتہ نہیں، آج پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ میں پچھلی بات نہیں ذکر کر رہا تاکہ مختصر وقت میں بہت کچھ کہہ جاؤں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ، اس لیے شعر شور ابھی نہیں پڑھے میں نے، اس لیے نہیں ابھی تک پڑھے کہ تاکہ کوئی بات پہنچ جائے جلدی، وہ بھی پڑھیں گے، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ہیں جی، جاگ تو بندہ جاتا ہے، بیدار تو ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ ہاسپیٹل میں مریض بیمار ہو تو ساری رات ہی نہیں گزر جاتی ہاسپیٹل میں ہیں جی، وہ گاڑی راستے میں خراب ہو جائے تو ساری رات ہی نہیں بندہ بیدار رہ کے گزار دیتا۔ تو ہر جگہ پہ کبھی ہاسپیٹل میں، کبھی یاروں کے لیے، کبھی جناب والا شیر خانی پر، کبھی جس محفل میں جناب والا جو بھی نہ جاگنے والی ہو وہاں جاگ جاتا ہے، تو کبھی کملی والے کے لیے بھی تو بیدار رہنا چاہیے ہیں جی، اللہ رسول کے لیے بھی تو رہنا چاہیے، ساری رات نہیں لانی، چند منٹ ہی ہے نا، باقی توجہ۔ اب بچی اللہ اکبر کبیرہ، کہا تجھے پہچان؟ کہا یہی وارث ہے۔ اب جو ہی اندر آیا نا تو کہا تو کدھر؟ اب آیا سیدھا اس کی ماں کے پاس، کہا بیوی تجھے میں نے کہا تھا بیٹا ہوا پرورش کرنا، بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کروا دینا یا کر دینا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ ماں تھی نا، ماں ہیں جی، ماں ہوتی ہے نا ہیں جی، ماں۔ یہ مرغی کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، مرغی کو وہ اپنے پروں تلے نا چھپا کے رکھتی ہے، اور اگر باز بھی آ جائے نا، باز بھی ہیں جی، چیل آ جائے، باز آ جائے، تو وہ پھر بھی شاہین آ جائے تو اس سے بھی لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ لڑ جاتی ہے، کیونکہ ماں ہے ہیں جی، ماں۔ اللہ اکبر، ماں نہ رونے لگی، جواب نہیں دیا، بھائی میں کیسے دفن کرواؤں اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر۔ اللہ اکبر، اس نے نہ دھکا دیا بیوی کو، وہ جا کے گری، بچی کو ساتھ لیا اور چل دیا اوزار اٹھا کے کہ تجھے دفن کر کے آؤں۔ اللہ اکبر، اب بچی کو ساتھ لیا، بچی بابا کے ساتھ چل رہی ہے، اور بابا کو پہلی بار دیکھا ہے۔ داہیہ قلبی حسین تو تھا اس وقت، تھا اب تھے، بعد میں کلمہ پڑھ لیا صحابی رسول حسین۔ اللہ اکبر،
بڑا، اور اتنا حسین عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھا کرتی کہ کتنا حسین ہے، اتنا حسن داہیہ کلبی۔ جناب جبریل کبھی کبھی داہیہ کلبی کی شکل میں بن کے حضور کے پاس آیا کرتے، اتنا حسین۔ اللہ اکبر۔ حضرت جناب والا داہیہ کلبی اس وقت ابھی حضرت نے بھی کفر کا دور دورائے، بچی کو ساتھ لیا، چل دیے جنگل میں دفن کرنے کے لیے۔ اب بچی کو پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، بچی کبھی آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے، کبھی آگے ہو کے کہتی ہے بابا کدھر جانا ہے، کہیں نان کے تو نہیں جا رہے؟ فرمائے جناب والا جواب کوئی نہیں دیتا، داہیہ کلبی جواب کوئی نہیں۔ بچی پھر پوچھتی ہے اے بابا میری امی کہا کرتی تھی کہ تیرا بابا بڑا سونا ہے، بڑا حسین ہے، دیکھنے کو بڑا جی کرتا تھا۔ اے بابا واقعہ ہی بڑا سونا ہے، بڑا حسین ہے۔ اب جناب والا بابا کوئی جواب نہیں دیتا۔ چلتے چلتے جناب والا جو ہی جنگل میں پہنچے، بیابان میں پہنچے، ادھر جناب والا کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے۔ اب وہاں پہ بچی کو بٹھایا، بچی لگاتار باتیں کر رہی ہے، بابا کدھر لے کے جا رہے ہو، کہیں کھلونے تو نہیں لے کے دے لے؟ بابا کوئی جواب نہیں دیتا۔ آخر پہ جناب والا باپ اٹھاؤ اوزار لے کے جب زمین کو کریدنے لگا، زمین میں گڑھا کھودنے لگا، گڑھا کھودتے کھودتے مکہ کی وہ گرمی، مکہ کی وہ سخت دھوپ، اس میں پسینہ باپ کو آنے لگا۔ بیٹی دھوپ میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، بابا کی پیشانی پہ پسینہ نظر آیا۔ بیٹی 7 سال کی بچی اٹھ کے آئی، اپنے دوپٹے سے اپنے بابا کے چہرے کو صاف کرنے لگی، ماتھے کو صاف کرنے لگی، اور دھکا دیا پھر باپ نے۔ بیٹی پیچھے جا کے گری، بیٹی کہنے لگی بابا اتنی گرمی میں یہ گڑھا اتنی محنت سے کیوں کھودتے ہو؟ بابا مشکل کام ہے، باقی کل کر لینا، ماں انتظار کر رہی ہوگی، امی انتظار کر رہی ہوگی، بڑی دیر ہو گئی، اے بابا بس کر دو۔ باپ کوئی بات نہیں سنتا، کھڑا کھودا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی قریب، اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ نے کہا بیٹی ادھر آ بات سن۔ اللہ اکبر، جب بیٹی قریب آئی باپ نے بلایا، بیٹی خوشیاں منانے لگی۔ باپ اتنی دیر میں بولا لیکن پھر بھی بولا تو ہے، مجھے بیٹی تو کہا ہے۔ بیٹی قریب آئی، گڑھے کے قریب آئی، باپ نے دھکا دیا، بیٹی جا کے گڑھے میں گری۔ بیٹی پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، اور گڑھے میں کہنے لگی بابا یہ کیا ہے؟ اوپر سے وہ مٹی ڈالنے لگا۔ بیٹی کہنے لگی بابا مجھے مارنا، مجھے دفن نہ کر، اے بابا میری غلطی کیا ہے، اے بابا میرا گناہ کیا ہے؟ باپ کوئی جواب نہیں دیتا، ادھر سے مٹی ڈالے جا رہا ہے۔ بیٹی نے کہا بابا جس طرح تو کہے گا زندگی گزار لوں گی، میں کھلونے نہیں مانگوں گی، میں کوئی شے نہیں مانگوں گی، اے بابا مجھے دفن نہ کر، مجھے مٹی نہ ڈال۔ بابا کوئی جواب نہیں دیتا، باپ مٹی ڈالے جا رہا ہے۔ آخرکار بیٹی بولی، کہتی ہے ابا اگر کہتا ہے میری شکل تجھے اچھی نہیں لگتی تو ساری زندگی سامنے نہیں آؤں گی، لیکن مجھے دفن نہ کر۔ بابا ساری جناب والا مٹی ڈالتا رہا۔ جب بیٹی سینے تک دفن ہو گئی، بیٹی کہنے لگی بابا میری غلطی تا دسیا، میری غلطی تو بتاؤ، میری غلطی کیا ہے؟ بابا کوئی جواب نہیں دیتا۔ بالآخر بچی نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی او نیلی چھت والے او میرے خدایا، سنا ہے تیرے ایک آخری نبی نے آنا ہے، اے آن والے، اے ختم نبوت کے تاجدارا، جلدی آ جا نیتے بچیاں دفن ہو چلیاں نے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نعرے لگاتے رہے نا، اللہ اکبر،
یہ جو نعرے لگاتے رہے سارا دن ہر محفل میں لگاتے ہیں، یہ کچھ اور نہیں، بس ایک ہی کام ہے، ہم محبت مصطفیٰ کا اظہار کرتے ہیں، حضور سے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بیٹی کی قدر بتائی، فرمایا میرے پاک نبی علیہ السلام جب یہ کہانی سن رہے تھے نا، یہ بات سن رہے تھے تو داڑھی مبارک گیلی ہو گئی آنسوؤں سے، حضور رو رہے تھے۔ فرمایا داہیہ قلبی پھر ایک بار سنا، جب کلمہ پڑھا نا تو کہا داہیہ قلبی پھر ایک بار یہ بات سنا جو بیٹی میرا انتظار کرتے کرتے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ آخری بیٹی تھی جو زندہ دفن ہوئی۔ پھر سونا کملی والا کملی آیا، کملی والا آیا، محبت نہ لیا۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، عید نبوی کا۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کا صدقہ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ ویسے اہل سنت والجماعت کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ خوشی رہتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوشی حضور کی مناتے ہیں۔ دنیا میں بھی خوش، قبر میں بھی انشاءاللہ خوش، حشر میں بھی خوش رہیں گے۔ میں کوئی کل پریشان تھا، کوئی آج پریشان ہے، کوئی آج کوئی کل، ہم نہیں، نہ کل نہ آج، ہم تو قبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، یہ سارا محبتوں کا اظہار ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اتنی مہنگائی کے دور میں کمکمے لگے ہیں، گلیاں سجی ہیں، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، اتنی گرمی میں 12 من تو سرسابہ کی زمین پر گوشت تیار ہوا ہے جی۔ تو کتنے من آٹا؟ 22 من آٹا بادشاہ کو گالا کرنا لی ہیں جی۔ اے نا عشق مصطفیٰ میں مہنگائی نہیں دیکھی جاتی سونیا، یہ تو مہنگائی اشیاء ہے نا، ہمارا تو وجود ہی تیرے دم قدم سے ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائے۔ اس لیے عاشق لوگ عشق کا اظہار کرتے ہیں، محبین لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب محبت دیکھنی ہو نا تو اویس کرنی کی طرف دیکھا جائے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، حضرت سیدنا اویس کرنی، آپ نا اتنی محبت اللہ اکبر کملی والے سے کہ ہر روز ہی نا ہوکے لگاتے، آہ برتے، جسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آہ، اور پنجابی میں کہتے ہیں ہوکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوکے ہارن ہنجو ہاڑے، حضرت اویس کرنی جنگلوں میں جا کے ہو ہنجو ہاڑے تے ہو کے مارا ہنجو ہاڑے تے ہو کے مارا دے گیا یار سوگاتا سوگاتا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتا۔ اللہ اکبر، ایک بار سبحان اللہ ہو۔ آپ نا اللہ اکبر کبیرہ، جناب جبریل بھی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں لیکن عجیب سی خوشبو ابھی آئی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ راز ہوتے ہیں، رہنے ہی دے۔ عرض کرتے ہیں جناب جبریل سونا پھر فرما دو نا، پھر میں آپ کے پاس آتا جاتا ہوں، ہر نبی کا صحابی ہوں، ہر نبی کے پاس آتا جاتا ہوں تو دل میں جو چاہت ہوتی ہے وہ پوچھ لیا کرتا ہوں، سونا بتاؤ نا، کملی والا بتاؤ نا یہ خوشبو کیسی عجیب سی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اونٹ چرا رہا تھا، وہ میرا بڑا محبوب ہے۔ کوئی اونٹ چرا رہا تھا، میرا بڑا محبوب ہے، بس اس نے ٹھنڈی آہ بری ہے، بس یہ اسی کی خوشبو آ رہی ہے۔
یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا اویس ہے. وہ میرا اویس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. اونٹ روز چرا کے جناب والا واپس جب آتے آنکھیں ماں ہے, آنکھوں سے نبینا ہے, آنکھوں سے نبینا ہے, نظر نہیں آتا. ٹوٹل ماں کی خدمت, کھانا بھی پکانا ہے, انہیں وضو بھی کروانا ہے, ان کا ہر جناب والا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ حضرت اویس کی ڈیوٹی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. ایک دن آئے ماں کی بارگاہ میں اور عرض کیا امی جی مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اپنے لجپال سے مل کے آؤں. ماں نے کہا نہیں. اچھا پھر یہ نہیں ابھی کرکٹ کھیلنے جائے نا, کوئی کرکٹ کھیلنے, تو امی پھر میں چلنے تو امی آکسی نہیں بیٹا وہ توڑا آٹے دا بھی آنا سی تے پھر ادھر بھی جانا سی تے پھر وہ گیس بھی سلنڈر پاڑ کے آنا سی. او امی رہن دیو میں بس آیا ہوں تھوڑی بعد لے آف سا نا. او ویسا وہ کیا تھے, یہ کرکٹ کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے, یہ بازار جانے کے لیے نہیں, یہ نبی سے ملاقات کا پوچھ رہے تھے. امی جاؤں ملاقات کر کے آؤں. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے. فرمایا نہیں جانا. تو گیا تو میرا کون خیال رکھے گا؟ میں تو اٹھ بھی نہیں سکتی, میں تو چل بھی نہیں سکتی, میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی. اے اویس میرا تو ہی ہے سہارا, میرا تو ہی ہے سب کچھ, میرا تو ہی ہے نظر کا نور بھی, دل کا چین بھی. تو چلا جائے ایک سیکنڈ کے لیے, دن کے لیے, تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. ماں سے پوچھا اے اماں جاؤں؟ جواب ملا نہیں. دوبارہ پوچھا جاؤں؟ نہیں جواب ملا نہیں. اللہ اکبر. پھر پوچھ کے جب جواب نہ میں آتا اویس روتے, اتنا روتے کہیں ماں کو جناب والا تکلیف نہ ہو. چھپ کے رویا کرتے, جنگلوں میں جا کے رویا کرتے, اونٹ چراتے ہوئے رویا کرتے, لیکن اتنا روتے. ایک دن پوچھا ماں سے, جب جواب نفی میں آیا, جواب نہ میں آیا, روتے روتے جنگلوں کی طرف نکل گئے اور جنگل میں جا کر منہ مدینے کی طرف کر کے عرض کرتے ہیں سونیا میں تے نہیں آ سکتا, سونیا تو ہی آ جا. اور رو کے عرض کرتے ہیں محبوب میرے آ جا, محبوب میرے آ جا. رو رو کے نہ مر جاواں سونا محبوب میرے آ جا. رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا. رو رو کے نہ مر جاواں, رو رو کے نہ مر جاواں. ڈوبے چلے آئے ہنجواں وچ, تو آوے تے تر جاواں سونا. ڈوب چلے آئے ہنجواں وچ, تو آوے تے تر جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن ایسا ہوا اونٹ چرا کے نہ پلٹ کے آئے, پھر جناب والا ماں کی خدمت میں قدموں پہ ہاتھ رکھا, امی مل کے نہ آؤں؟ اللہ اکبر. اور بیٹا رو رہا ہے, لگاتار آنکھوں سے آنسو جاری. محبت ہی ایسی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ میرے پاک نبی بھی نا کبھی کبھی نکل کے نا اپنے اجرا سے اور صحابہ سے فرمایا کرتے مجھے میری محبت کی اور میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے, یمن کی طرف سے آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ مزہ تو تے ہم تو کہتے ہیں نا یار ہم محبت کرتے ہیں حضور سے, ہم کیا کرتے ہیں حضور سے, لیکن مزہ تو یہ ہے نا سونے جانے جانا خود فرما دے کہ وہ میرا محبوب ہے جی, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ جب کہا نا کہ ادھر میرا محبوب رہتا ہے
تو پھر اویس کرنی نے بھی یہ کہا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا ہوگا کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو. تھوڑا اگر بول جو ہے جی تھوڑا سا گنگنا لو، زیادہ اونچی آواز نہ صحیح، ہاتھ بھی نہیں چاہنے میں تھوڑا گنگنا لو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت تو ایسی آواز آنی چاہیے محبت ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو. محترم محمد عبدالرزاق صاحب بھی تشریف فرما. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت. اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں. ماں نے کہا بیٹا رو نہیں، آخر ماں ہے. ماں کب دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کو گرم ہوا بھی لگے، ماں کب چاہتی ہے کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہو. مائیں خود دکھ برداشت کرتی ہیں لیکن بیٹے کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہیں. بیٹا کوٹھی میں رہے، ماں حجرے میں خوش رہتی ہے. میرا بیٹا جو خوش ہے، میرا بیٹا جو سکون میں ہے، میرا بیٹا سکون حال میں ہے، پرسکون حال میں ہے. لیکن جو ہی غم آتا ہے ماں بھی یاد آتی ہے، جو ہی خوشی آتی ہے پھر بھی ماں یاد آتی ہے. اور کھڑی والا بابا کہتا ہے کہ عیداں تے شب رات آیا جڑے آپ ہتھی دفنائے. اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں. بندہ بابا بھی بن جائے، بندہ 80 سال کا بابا بھی بن جائے، کوٹھیاں بھی موجود ہوں، محل بھی موجود ہوں، گاڑیاں بھی موجود ہوں، پھر بھی پتہ ہے بابا سے پوچھو تو وہ کیا کہتا ہے. بابا یہی جواب دیتا ہے، یہی جواب دیتا ہے. شاہ جی بڑا رب کا فضل ہے، بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑے جناب والا کوٹھیاں بن گئی ہیں. لیکن شاہ جی ایک حسرت رہ گئی، ایک دل ہی میں رہ گئی، ایک دل کی صدا وہاں دب گئی. او بابا جی وہ کون سی صدا؟ فرماتے ہیں بابا سب کچھ مل گیا ہے، آج اگر امی ہویا، آج اگر میری ماں ہو تو پھر کتنا سکون آتا، کتنا چین آتا، کتنا مزہ آتا. لیکن وہ دکھ دیکھ کے چلی گئی، وہ دکھ برداشت کر کے چلے گئے، وہ جناب والا بڑی مصیبتیں اٹھا کے چلے گئے. اللہ اکبر. ماں یاد آیا کرتی ہے. جناب اویس کرنی کو سینے سے لگایا، فرمایا اویس بڑا پیار رکھتا ہے کملی والے سے، بڑی محبت رکھتا ہے کملی والے سے. جا اویس خیال رکھنا میرا بھی، جلدی پلٹ کے آ جانا، وہاں بیٹھ نہیں رہنا، وہاں بیٹھا ہی نہیں رہنا. اے اویس جا چلا جا، میرا بھی کملی والے کو سلام دینا اور جا دیدار کر کے آ جا. جناب اویس وہاں سے نکلے. آج خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے. کئی دنوں سے جس کی یاد تھی، جس کی تمنا تھی، جس کے دیکھنے کی آرزو تھی، اللہ اکبر آج پوری ہو گئی. جناب اویس رات نیند نہیں آتی، کبھی پہلو ادھر بدلا، کبھی ادھر بدلا، کبھی باہر نکل کے درختوں سے مخاطب ہو گئے. اے درختوں تمہیں پتہ ہے اویس مدینے جا رہا ہے، اور کوئی سننے والا نہیں. درختوں سے مخاطب ہو کے باز گشت بن کے جب آواز پلٹ کے کانوں میں
آتی اویس خوش ہو جاتے، اویس مسکرانے لگتے۔ اویس بھی مدینے جا رہا ہے، اویس آقا جی کو دیکھنے جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ المختصر، بات بڑی لمبی، المختصر جب جناب اویس ماں کے قدموں کو چوم کے، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، دعائیں لے کے جب جناب اویس نکلے مدینہ طیبہ کی طرف، بڑا دور کا سفر، کئی میلوں کا سفر، جناب اویس جناب والا نکلے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چلتے چلتے تھک کے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی دور بستی بنا لی، دل میں بسنے والوں نے۔ اللہ اکبر، جناب اویس چلتے رہے، چلتے رہے، آخر کار مدینہ پاک پہنچ گئے۔ وہاں در و دیوار کو بوسے دے رکھے گئے، در و دیوار کو چومے جا رکھے گئے، حتیٰ کہ آخر پوچھا او میرے نبی کا در کہاں ہے، میرے نبی کا گھر کہاں ہے، میرے نبی کا حجرہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ وہاں پہ ہے۔ اللہ اکبر، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی من دقل باب، دروازہ کون کھٹکھٹا رکھا ہے؟ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ فرض کیا اے مائی جی بڑی دور کا مسافر ہوں، آقا سے محبت رکھنے والا، ایک آقا کا منگتا بن کے آیا ہوں، آقا کا دیدار لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا مسجد میں بیٹھ جاؤ، یہاں انتظار کرو، آقا جی گھر میں موجود نہیں ہے۔ قربان جاؤں جناب اویس جب سنا کہ گھر میں نہیں ہے، ممبر پہ چلے جاتے ہیں، ممبر پہ جا کر اللہ اکبر وہاں ہاتھ جناب والا چومتے ہیں، ہاتھ ممبر سے لگا کے چومتے ہیں، ہونٹوں سے بوسے دیتے ہیں، کبھی دیواروں کو بوسے دیتے، کبھی جناب والا مسجد کے سین کو چوما جا رہا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ ایک سوراخ سے دیکھے جا رہی ہے، دیکھا ایک بندہ ہے جس کے کپڑے بھی پورے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پراگندہ سے بال ہے، دھول سے لپٹا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن محبت اتنی، ہر چیز پہ بوسا ہے، ہر چیز پہ آنسوں کا قطرہ پڑا ہے۔ اماں جی بھی رونے لگی ان کی محبت دیکھ کے۔ اللہ اکبر، جب پلٹنے لگے ات گیا امی جی ایک پیغام ہے سونے یار کی، سونے محبوب کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، وہ پیغام یہ ہے، وہ پیغام یہ ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ کل قیامت کے دل جب اپنے گناہگاروں کی سفارش فرمانے لگو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے بھی کملی تلے چھپا لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جانتے تھے یہ امیروں کا فقط نبی نہیں بن کے آیا، یہ غریبوں کا فقط نبی نہیں بن کے آیا، یہ جانوروں کا فقط نبی نہیں بن کے آیا، بلکہ کہنا یہ چاہتے تھے، صدا یہ تھی، ایمان یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیا تے نیویاں دے دیکھو فرق مٹان آیا، اے عربی سلطان آیا۔ اللہ اکبر، جناب ادھر سے جناب اویس نکلے، ادھر سے کملی والے تشریف لائے، فرمایا عائشہ مجھے میرے یار کی خوشبو آتی ہے، محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ قربان جائے کملی والے کے غلاموں، اماں جی رو رہی ہے، آنکھوں سے موتی ٹپک رکھے ہیں، عرض کرتی ہے کپ کپاتے ہونٹوں سے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اویس آیا تھا، بڑا پیار کرتا ہے آپ سے، بڑی محبت کرتا ہے آپ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں المختصر جب جناب اویس پلٹ کے آئے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے ماں بولی، ماں کہنے لگی بیٹا آ گیا ہے۔ مائیں دستک پہچانا کرتی ہیں، مائیں بیٹوں کی آہٹ پہچانا کرتی ہیں، وہ تو قبر میں بھی چلی جائیں، پھر بھی حدیث پاک میں ہے یسمعُ قرعَ نعالِہِم،
ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سنی جاتی ہے، چلنے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آہٹ سے ہی بتا دیا بیٹا اویس پہنچ گئے ہو۔ اللہ اکبر، کب کبھی تاری ہے، اوٹو سے کوئی جواب نہیں، لرزہ برندہ میں جب اندر آئے ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، ماں کے قدموں پہ اپنا سر رکھے روئے، رج کے روئے، پھر اتنا روئے، ماں تسلیاں دیتی رہی، ماں سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی، بیٹا کیا ہوا، کیا مدینے نہیں گیا، کیا رستہ بھول گیا، بیٹا کچھ تو بول۔ بیٹا کیا بولے، عرض کرتا ہے امی آپ نے دعا کیوں نہیں فرمائی، کیا آپ مجھ سے راضی نہیں؟ بیٹا میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی تجھ پہ راضی، سونا محمد بھی تجھ پہ راضی۔ بیٹا بات کیا ہے؟ عرض کیا امی جی جلوائے جانا نظر نہیں آیا، جلوائے جانا سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر ماں ہے، ماں نے کہا بیٹا آ جا، پھر آنسو پوچھ لے، آج تیری ماں بولنے لگی ہے، آج تیری ماں رب سے کچھ مانگنے لگی ہے۔ ماں کی دعا رب رد نہیں کرتا، ماں کی صفت ایسی رب نے رکھی ہے، ماں کی ذات ایسی بنائی ہے، ماں جو لب سے نکال دے بیٹے کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اے بیٹا قدموں سے اٹھ، سینے سے لگ، ماں کے سینے سے لگ جا۔ ماں سینے سے لگا کے کہنے لگی بیٹا ماں دعا تجھے دیتی ہے، اے بیٹا دنیا ختم ہوتی رہے گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے، دن رات بدلتے بنتے رہیں گے، لیکن اویس قیامت تک منبر تیرے نبی کا ہوگا، تذکرے تیرے ہی ہوتے رہیں گے۔ ماں نے دعا دی، ماں نے کیا دی؟ دعا دی۔ فرمایا یہ سب کچھ جو بنا ہے، یہ سب کچھ جو کمال ملا ہے، ماں کی دعا کا صدقہ ہے، ماں کی دعا کا، سارے بولو ماں کی دعا کا صدقہ ہے کہ یہ عظمتیں ملی ہیں۔ یار یہ کہاں چکمیر، کہاں وہ 1450 سال بیت گئے اور پھر چکمیر میں حضرت اویس کا ذکر ہو رہا ہے، ماں کی دعا نہیں ہے جی؟ یہ ماں ہی کی تو دعا ہے، ماں جب دعا دیتی ہے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، باتیں بڑی ہیں لیکن المختصر بات ختم ہو چکی ہے، اور آخری میں پیغام ہر جا پہ دیا کرتا ہوں اور یہاں بھی وہ پیغام دوں گا، اور وہ پیغام یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اندر سے کرو، دل سے کرو، اور ان سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ پھر نماز چھوڑتا نہیں ہے۔ محبوب سے محبت ہو جائے نا تو پھر محبوب کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ محبوب کی یہ نماز ہے کیا؟ نماز حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ تیری ہر ادا پہ ہو جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا ہیں جی۔ حضور کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سمجھ کے نماز ادا کیا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو چکمیر کے اندر نماز پڑھے گا، حضور کی آنکھیں گنبد خضرا میں ٹھنڈی ہو جائیں گی ہیں جی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ٹھنڈک پہنچائیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب کسی کا عیب دیکھیں تو وہ پھر اسی کو تنہائی کے عالم میں بلا کرنا، پھر اسی کو بتائیں، دوسروں کو نہ بتایا کریں۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بندے جس کے عیب پر آپ مطلع ہو چکے ہیں اس کا عیب ختم ہو جائے گا۔ آپ طریقے سے بتائیں نا، یار محسوس نہ کریں تو تیرے وچ اے جڑی عادت ہے نا یہ بدل دے ہیں جی، تنہائی کے عالم میں اکیلا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس کا عیب ختم ہو جائے گا، وہ عیب سے دور ہو جائے۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ آپ کی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا کہ تنہائی میں یار میری عزت بھی رکھی۔ دو، تیسرے نمبر پہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ اور اگر آپ اس کو نہیں بتاتے، کسی کا عیب دے کر اسے نہیں بتاتے، دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں، چائے پیتے ہوئے 10 بندوں کو بتا دیتے ہیں، تو اب اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو آپ نے جناب والا اس کا عیب اسے نہیں بتایا، دوسروں کو بتایا، تو اس کا عیب دور نہیں ہوا، اس کا عیب جہاں تھا وہاں ہی ہے، اس کا عیب دور۔ دوسری بات یہ کہ قدرتی طور پر آپ کی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تیسرا نقصان یہ کہ آپ نے غیبت کی ہے، اور غیبت آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ آپ نے مردہ بھائی کا پھر کیا کھایا ہے؟
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے سگے بھائی مردہ، وہاں جنازہ پڑا ہوتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، جنازے کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ کہ بھائی کی میت کو کاٹ کے کھایا جاتا ہے۔ فرمایا ادھر تم جب کسی کی غیبت کرتے ہو، پیٹھ پیچھے اس کا گناہ بتاتے ہو، فرمایا پھر تم سگے بھائی کا جس طرح گوشت کھاتے ہو نا مردہ بھائی کا، یہ غیبت اتنا بڑا گناہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا یہ 3 نقصان ہیں، 3 فائدے ہیں، ہمیں فائدے کا سوچنا ہے یا نقصان کا سوچنا ہے؟ اللہ کرے ہم کسی کے عیب پہ مطلع ہوں تو پھر اسی کو تنہائی کے عالم میں بتائیں۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ سارا سال اس رحمتوں، اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بلکہ اس میں جتنے بھی شریک ہوئے آپ شرکائے محفل سب پہ سارا سال رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حضور کی خوشی منانے کا صدقہ ہمیں ساری زندگی خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، کو سلام شمع جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ہوئے، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے سارے جہاں سج گئے، ایسے پیارے کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، یاد تیری دام دل بچ دیوا بالیا، اڑتے آ جا